نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے پہلے پارہ کے خلاصہ کے ساتھ بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور مختصر الفاظ میں ہم کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد اور کم سے کم وقت میں ہم اس پہلے پارہ کے جو بنیادی مضامین ہیں ان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے، اور سورہ الفاتحہ کے بارے میں ہم کو کہ پہلے ایک تفصیلی گفتگو اس پہ کر چکے ہیں، لیکن یہاں ایک اضافی روایات میں عرض کرنا چاہوں گا، جن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے تفسیر کبیر میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ سے 10,000 مسائل مستنبت ہو سکتے ہیں، یعنی 10,000 مسائل کا استنباط کیا جا سکتا ہے سورہ الفاتحہ سے۔ دوسرا قول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں ہے، اور میں الاتقان کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ وہ ہمارے اہل علم بھائی جو باضابطہ طور پہ مدارس میں، دینی مدارس میں جنہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی لیکن علوم قرآن سیکھنے کا شغف رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ موسٹ ریکمینڈڈ کتاب ہے الاتقان۔ اوریجنلی عربی زبان میں ہے، لیکن اس کا انگریزی میں، اردو میں اس کے تراجم موجود ہیں۔ خاص طور پہ میری بیٹیاں اور بہنیں جو گھروں میں شوق رکھتی ہیں، 2-3 تفاسیر مطالعہ قرآن کے شوق میں پڑھ چکی ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ میں انہیں مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو الاتقان امام سیوطی کی کتاب آپ کی مشکلات کا حل پیش کرتی ہے اور قرآن مجید کو سمجھنا آپ کے لیے آسان بنا دیتی ہے۔ آپ نے الاتقان میں امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا، جس میں سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ لو شئت ان اوقرا 70 بعیرا من تفسیر ام القرآن لا فعلت، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں، یعنی اتنی شرح لکھوں۔ امام رازی نے تو کہا نا کہ 10,000 مسائل کا استنباط ہو سکتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو 70 اونٹ بھروا دوں الفاتحہ کی تفسیر کے اندر۔ میرے امام، میرے مخدوم، میرے حبیب اور خلیل امام اہل السنہ الشاہ امام احمد رضا خان القادری البرکاتی الحنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فتاوی رضویہ کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی شرح میں بڑی لطیف خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر ایک من میں کئی ہزار اجزاء ہوتے ہیں۔ ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور اتنے کہ ہر ایک من میں کئی ہزار اجزاء ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اگر ان سب کا حساب لگایا جائے، میتھمیٹیکلی ان سب کا اگر حساب لگایا جائے تو 70 اونٹوں پہ جتنا وزن لادا جائے گا کتب کا، جتنے من کتب آئیں گی، اگر ان کو اجزاء میں تقسیم کریں تو یہ تقریباً 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں، 25 لاکھ والیومز بنتے ہیں، جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پہ آپ نے یہ تبصرہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی اگر آپ عملاً وضاحت کریں تو وہ 25 لاکھ اجزاء بنتے ہیں، جن میں آپ نے فرمایا کہ میں اگر سورہ فاتحہ کے نکات بیان کروں تو اتنے بن جائیں گے۔ اس کے بعد آئیے سورہ البقرہ کے اوپر۔ سورہ البقرہ کی فضیلت کے متعلق امام ابو عبداللہ القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں کچھ روایات نقل فرمائی ہیں، جن میں
وہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کی فضیلت عظیم ہے اور اس کا ثواب جسیم ہے اور اسے فستات القرآن بھی کہا گیا۔ امیر المؤمنین مراد رسول سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کو اس کی فقاہت اور معنی کے ساتھ 12 برس میں یاد کیا، اور شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ میں نے اپنے بعض شیوخ کو یہ فرماتے سنا کہ اس صورت میں 1000 اوامر ہیں۔ اوامر ہوتا ہے جس کو امر کہتے ہیں، حکم خدا، اور نہیں ہوتا ہے جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہو۔ فرماتے ہیں اس میں 1000 اوامر، 1000 نہیں، 1000 حکم اور 1000 خبر ہے اس صورت کے اندر، سورہ البقرہ میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، وہ کثیر تعداد میں تھا، یہ امام قرطبی فرماتے ہیں کثیر تعداد میں تھا، اور ایک نوجوان کو ان کا امیر بنایا، اور امیر چننے کا کرائیٹیریا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وجہ سے اس کو امیر مقرر کیا وہ یہ تھا کہ اسے سورہ البقرہ مکمل یاد تھی، تو آپ نے فرمایا جا تو ان کا امیر ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس امیر کو سورہ البقرہ کے یاد ہونے پر امارت عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت اور اس کا چھوڑنا حسرت، اس لیے سورہ البقرہ کو پڑھو۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو مقابر نہ بناؤ، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی کوہان سورہ البقرہ ہے۔ سورہ البقرہ کا آغاز راز سے ہوتا ہے، اور وہ راز ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات کہے جاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ مظہری نقشبندی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، اسرار ہیں۔ ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کامل متبعین جو حضور کی کامل اتباع کرتے ہوں ان میں سے جس کو چاہیں حضور اپنی عطا سے ان کا معنی سمجھا دیں، وگرنہ عوام کے لیے ان کا معنی نہیں ہے۔ اور غزالی زمان امام العصر سیدنا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ایک مختصر تفسیر ہے بہت خوبصورت، التبیان اس کا نام ہے، اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ صاحب تفسیرین ہیں اور شارح صحیحین ہیں، انہوں نے اس اپنے استاد گرامی کی تفسیر کی برکت سے اپنی تفسیر کا نام تبیان القرآن رکھا ہے۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ التبیان میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان حروف کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے اولیاء کرام کے اور وارثان علوم نبوت کے، کسی کو ان حروف کا علم نہیں ہے، اور صرف یہ لوگ جو اولیاء ہیں اور جو وارثان علوم نبوت ہیں یہی لوگ جانتے ہیں، اور انہیں بھی ان کا علم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا کیا جاتا ہے۔ اور اس کی تائید کے لیے غزالی زماں علامہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی بغداد ابو الفضل علامہ محمود احمد آلوسی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی ان کا قول لائے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کبھی یہ حروف خود ناطق ہو کر اولیاء کرام کو اپنے معانی بتا دیتے ہیں، حروف خود ناطق ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس ذات مقدسہ کے حضور ناطق ہو جاتے تھے جن کے دست مبارک میں سنگ ریزوں نے تسبیح کی، اور جن سے گوہ
اور ہرن نے بھی کلام کیا، اور اگر وہ عطا کرنا چاہیں تو اپنے غلاموں پر یہ عطا کر دیتے ہیں کہ حروف خود بول کر اپنے معانی ارشاد فرما دیں۔ یہ ایک طریق تلقین ہے۔ اب اس کی وضاحت میں ایک دو اور چیزیں میں عرض کر دوں کہ جب یہ ایک حقیقت ہے کہ حروف مقطعات کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی ان کا حقیقی معنی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس سے ایک یہ مفہوم پتہ چل گیا کہ آپ نے جیسے ہی قرآن کا آغاز کیا سورہ البقرہ سے، آپ نے کہا الف لام میم، تو ذہن نے سمجھ لیا کہ یہ وہ بات ہے جو اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ میری عقل، میرا فہم، میرا ادراک اس کو جاننے سے قاصر، اس کو جاننے سے عاجز ہے، اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز ہی عجز کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ کیا، اور اپنی لا علمی کا اقرار کرتے ہوئے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اقرار اور اظہار کرتے ہوئے کیا کہ حقیقی معنی چونکہ وہی جانتے ہیں۔ اس سے بندے کے وجود میں عاجزی کا اور انکساری کا چراغ جل اٹھتا ہے۔ اور مجھے جب میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مصرع آ رہا تھا، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ عقل فکر دی بیڑی نوچا پہلے پور بڑی وے ہو، تو اس سے مراد مجھے سورہ البقرہ کا آغاز لگا کہ قرآن پڑھنا ہے تو اس کا آغاز تیرے عقل کے عجز سے ہوتا ہے۔ الف لام میم، یہ وہ کلمات ہیں جو تیرے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں۔ الف لام میم کے بعد قرآن کریم کی صفت لا ریب کا بیان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن کریم حق اور سچ ہے، اور یہ کہ ہر قسم کے شک اور شبہ سے یہ بالا تر اور پاک و صاف ہے، اور یہی ہمارا ایمان ہے اس کے بارے میں۔ اور اس کے بعد فرمایا ھدی للمتقین، کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب ایک مقام پہ فرمایا ھدی للناس، تو معترضین جس زمانے میں یہ علوم عروج پہ تھے اور تشکیل پا رہے تھے اور تفاسیر لکھی جا رہی تھی، تو جو معترضین تھے وہ یہ کہتے تھے، ایک جگہ تو قرآن نے کہا ھدی للناس، ایک جگہ پہ کہا کہ ھدی للمتقین، تو کیا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے؟ تو علماء معانی نے اور علماء کلام نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہدایت کا پیغام تو یہ سب انسانوں کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدایت کا پیغام یہ سب انسانوں کے لیے ہے، لیکن نصیب انہیں ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ اب تقوی کیا ہے؟ متقین میں تقوی شرط آیا کہ قرآن سے ہدایت وہ پاتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی کی مختصر وضاحت ہر مومن مسلمان کو، ہر بندے اور ہر بندی کو سمجھ لینا چاہیے۔ التقوی اللہ یراک اللہ حیث نہاک، یعنی تقوی یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے روکا ہے۔ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے۔ وَلَا يَفْقِدُكَ حَيْثُ أَمَرَكَ، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا حکم کیا ہے۔ یہ تقوی ہے۔ اب حروف مقطعات اور قرآن کی حقانیت بیان کرنے کے بعد یہ بتایا کہ قرآن کا فیض متقین ہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد متقین کی 6 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ تو تھی تقوی کی وضاحت کہ تقوی ہے کیا، لیکن متقین کی 6 صفات ذکر کی۔ پہلی، غیب پر ایمان لانا، دوسری نماز قائم کرنا، تیسری اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، چوتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لانا، پانچویں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا
اس پر ایمان لانا جو تحریف سے پاک ہے، اور چھٹی آخرت کے دن پر کامل ایمان لانا۔ یہ 6 صفات متقین کی بیان کی گئی۔ یہاں ایک اہم مسئلے کی وضاحت میں عرض کرتا چلوں کہ قرآن میں یہی فرمایا گیا جو ہم نے چوتھی اور 5ویں صفت ذکر کی کہ حضور پہ جو نازل ہوا اس پہ ایمان لانا، حضور سے قبل جو نازل ہوا اس پہ ایمان لانا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے علماء کرام نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ بین دلیل ہے۔ کیوں اور کیسے؟ کس وحی پہ ایمان لانا قرآن نے ضروری کہا؟ یؤمنون بما انزل الیک، اس پہ ایمان لانا جو آپ پہ نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پہ ایمان لانا جو وحی آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، اگر یہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی آنی ہوتی تو قرآن یہاں یہ شرط بھی لگاتا کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لانا ہے، اور جو حضور سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ہے۔ ختم نبوت کی دلیل بن گئی۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی وحی ایسی آنی ہوتی جس پہ ایمان لانا لازم ہوتا تو قرآن مجید اس کو بیان کرتا، بتاتا کہ جو بعد میں نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ لیکن قرآن نے یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ جو میرے حبیب پہ نازل ہوا اور جو میرے حبیب سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا، اور وحی کا دروازہ بھی بند ہو چکا۔ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار اپنی کسی بات کو اگر وہ وحی الہی کہتا ہے تو سمجھ لو وہ نص قطعی کے خلاف جاتا ہے، وہ قرآن کی اس آیت کے خلاف جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو یہ کہیں کہ جو میں بیان کر رہا ہوں جو اس پہ ایمان نہیں لاتا وہ کافر ہے اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھے اور بھلے وہ مسلمانوں والے نام رکھے، یہ جو لوگ ہیں یہ اس قرآن پاک کی آیت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس لیے یہ آیت مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ اور فی زمانہ یا اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے لے کے آج تک جتنے لوگوں نے ایسی کسی بھی وحی کا دعویٰ کیا وہ بالتصدیق گمراہ تھے اور دائرہ اسلام سے خارج تھے۔ اب آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا جن کے دلوں میں کفر راسخ ہو کر رگ و ریشہ میں سرایت کر چکا تھا، اور مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد کی وجہ سے ان لوگوں کے اندر قبول حق کی جو صلاحیت تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ حضور سے بغض و عناد کی وجہ سے، حضور علیہ السلام سے بغض و عناد کی وجہ سے قبول حق کی صلاحیت ان میں سے ختم ہو گئی، جس کی تفصیل ختم اللہ علی قلوبہم کے اندر موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 7 کے آگے 8 سے 20 تک سورہ البقرہ میں آیت نمبر 8 سے 20 تک منافقین کا، ان کی منافقت کا، ان کی شرنگیزی کا، ان کے دوغلے پن کا اور ان کے دردناک انجام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک 21 سے 29 تک ان 9 آیات میں لوگوں کو اپنے پروردگار کی عبادت کا حکم کیا، زمین اور آسمان اور کھانے پینے کی اشیاء کا خالق سے متعلق بتایا کہ ان سب کو تخلیق کرنے والا تمہارا رب ہے۔ کن چیزوں کو؟ زمین کو، آسمان کو، کھانے پینے کی جتنی اشیاء کو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ پھر قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، اور مکہ میں جو چیلنج کیا تھا کہ اس
سورت کی مثل کوئی سورت لے کے آؤ، اس چیلنج کو پھر یہاں پہ سورہ البقرہ میں دہرایا، کیونکہ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ اہل ایمان کو جنت کی بشارات دی گئیں، اس میں اہل ایمان اور کفار کی روش کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے اس میں مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اہل حق سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کے رب کی طرف سے آئے وہ حق ہے، لیکن کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ان دونوں میں روش کا فرق بیان ہوا۔ خاسرین کی 3 خامیوں کو بیان کیا کہ خاسرین کون ہیں اور ان کی 3 خامیاں کیا ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑنے والے۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والے۔ نمبر 3، فساد فی الارض کرنے والے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو خاسرین ہیں۔ اب 3 خامیوں کے، اللہ کے عہد کو توڑنا، قطع رحمی کرنا اور فساد فی الارض کرنا، ان کے نتائج دیکھیں۔ جب اللہ سے عہد توڑا تو تعلق باللہ ختم ہو گیا۔ نمبر 2، قطع رحمی کی تو پورا فیملی سسٹم اور سارا رشتہ داری کا نظام تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور فساد فی الارض سے معاشرت تباہ ہو گئی اور ممالک تباہ ہو گئے اور زمین میں فتنہ پھیل گیا۔ پھر اس کے بعد 2 زندگیوں اور 2 موتوں کا ذکر کیا، اور اس میں بھی یہی بتایا کہ زندگی دینے والا بھی اللہ اور موت دینے والا بھی اللہ، اور تمہیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ اور یہ جو 29 آیات میں، آیت نمبر 29 میں عقائد اور مسلمان کی معاشرت کا ذکر کیا گیا۔ اب میں یہ جو سابقہ ہم نے 29 آیات اب تک دیکھی، ان کے اس خلاصے پر تھوڑی سی ایک اپنی گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جب میں پارے کی تلاوت کر رہا تھا اور خلاصہ لکھنے جا رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات جو تھی وہ بڑی تکرار کر کے آتی رہی کہ قرآن کریم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ میں نے پورے پارے کو بڑے غور سے دیکھا اور اس کی جو ترتیب ہے بالکل ایک تسلسل کے ساتھ ہے۔ آپ ان 29 آیات کو اگر دیکھیں نا اور پورے پارے کو بھی دیکھیں، ایک بہت خوبصورت نظم قرآن مجید کے اندر چلتا ہے، اور ہر آیت کا اگلی آنے والی آیت کا پچھلی آیت سے اور پچھلی آیت کا اگلی آیت کے ساتھ ایک مستقل ربط ہے، جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ ہم مثلاً انہی 29 آیات کو اگر دیکھیں، سب سے پہلے اہل ایمان اور ان کے انجام کا ذکر کیا، پھر کافروں کے ایمان نہ لانے اور ان کی روش اور ان کے انجام کا ذکر کیا، پھر منافقین کے گروہ کا ذکر کیا، ان کی منافقت اور ان کی روش اور ان کے انجام کا ذکر کیا۔ 3 گروہوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اگلی آیات میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتایا، اور اس میں جو کچھ کھانے پینے کا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور فرمایا کہ اس کو تخلیق کرنے والا تمہارا اللہ اور تمہارا رب ہے۔ اب انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جن چیزوں پر انحصار کرتا ہے، جہاں زندگی بسر کرتا ہے، جہاں زیست کرتا ہے، جہاں اس کا زیستن ہے، اور اس میں جو کچھ یہ کھانے پینے کی چیزیں طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، ان سب کا خالق میں ہوں، یہ میں نے پیدا کی ہیں، اس لیے تم بجائے ان کے کہ اسباب کے پیچھے پڑو، تمہیں مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مسبب الاسباب جو ہے ان سب کا پیدا کرنے والا، یعنی تمہاری زندگی تمہارے رب کے ہاتھ میں، تمہاری موت تمہارے رب کے ہاتھ میں۔ یہ بات وضاحت سے عقیدے کے طور پر ہمیں سمجھائی گئی، یعنی جسمانی زندگی کی نشو و نما کے اسباب کا خالق بھی تمہارا رب ہے۔ اب جسمانی زندگی کے بعد روحانی زندگی کی باری آئی، اور یہ بڑا خوبصورت مقام ہے۔ روحانی زندگی کی باری جب آتی ہے تو آیت نمبر 23 میں، یعنی جو جسمانی زندگی کے اسباب تھے وہ آیت نمبر 22 تک بات مکمل ہو گئی۔ جب آیت نمبر 23 آئی تو یہاں روحانی زندگی کے اسباب 2 بیان فرمائے۔ ایک
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور دوسرا قرآن مجید۔ یہ دو اسباب روحانی زندگی کے بیان کی کہ اگر روحانی نشو و نما چاہتے ہو تو اپنا دامان مصطفیٰ سے وابستہ کر لو، اور اپنا دامان قرآن سے وابستہ کر لو۔ پھر آیت نمبر 23 جو ہے 23، اس کے بارے میں ایک مختصر میں عرض کر دوں، تفسیری نکتہ ہے، ایک سمجھنے کی بات ہے کہ مما نزلنا، یہاں سے آپ دیکھیں تو اس سے مراد قرآن مجید ہے، اور علی عبدنا جہاں فرمایا اس سے مراد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہ دونوں مراکز روحانیت ہیں مومن کی روحانی نشو و نما کے لیے۔ اور قرآن کے اگلے الفاظ ہیں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، جو چیلنج کیا گیا کہ لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت۔ تو یہاں پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس کی مثل کوئی صورت لے کے آؤ، اس صورت کی مثل۔ تو اس سے مراد وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہے، اور اس سے مراد یعنی جس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، جس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، جو قرآن کا دعویٰ اور چیلنج ہے، جس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، اس سے مراد قرآن بھی ہے، اور اس سے مراد رسول پاک بھی ہیں۔ مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ جس طرح قرآن کی مثل نہیں لائی جا سکتی، اسی طرح اس آیت سے یہ بھی مراد ہے کہ صاحب قرآن کی مثل بھی نہیں لائی جا سکتی، حضور کی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ دلیل کے طور پہ، مثال کے طور پہ امام ابن کثیر کا قول پہلا یہ نقل کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وقال بعضهم من مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض علماء نے کہا کہ یہاں مثل سے مراد حضور کی مثل ہے، یعنی من رجل امی مثلہ، کہ امی مرد کی مثال کوئی لے کے آؤ جیسے حضور ہیں۔ تو کفار نہیں لا سکتے حضور کی مثال۔ اور الہدایہ الی بلوغ النہایہ میں امام ابو طالب مکی نے کہا وقیل من مثل محمد فی صدقہ و امانتہ، اور کہا گیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضور کی امانت کی مثل کوئی لے کے آؤ۔ اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول کیا کہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ یعود علی النبی، کہ جو ضمیر ہے وہ حضور کی طرف لوٹتی ہے، اور یہ اشارہ اس ضمیر کا ہے کہ تم ہا ضمیر جو وہاں ہی ضمیر جو آئی ہے، یہ اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جاتا ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہیں لا سکتے۔ اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان پہلی 29 آیات میں ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور یہ مسلمان کے لیے اس کے ایمان کے بنیادی مقدمے کو بیان کیا گیا۔ پہلی 29 آیات میں مسلمان کے ایمان کے بنیادی مقدمے کو بیان کیا گیا ہے۔ اور چونکہ مسلمان کو ایمان پر ثابت قدم رکھنا تھا، پھر اس ثابت قدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام کی امثال اور امم کے واقعات کو بھی ہمارے سامنے رکھا۔ تو اس مقدمے کے بعد سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک، یعنی 30 سے 39 تک، یہ 10 آیات میں واقعہ آیا سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے واقعے کا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق، آپ کا مسجود ملائک ہونا، ابلیس کا سجدے سے انکار کرنا، آپ کا جنت سے زمین پر تشریف لانا، آپ کی توبہ کو شرف قبولیت کا درجہ عطا کیا جانا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ملائکہ کا سجدہ کرنا، ابلیس کا انکار کرنے میں، اس سب میں بھی مسلمان کے لیے نصیحت کا پورا سامان موجود ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کرنے کے بعد امم سابقہ میں سے بنی اسرائیل کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بنی اسرائیل کو اپنے احسان یاد دلائے، انہیں وعدہ خلافی یاد دلا کر وعدے کی ایفا کا حکم فرمایا، بنی اسرائیل کی تاریخ بیان ہوئی، بنی اسرائیل کی ذہنیت اور ان کی روش کا بیان ہوا،
اور ان کی وعدہ خلافی، ایک دوسرے پہ ان کی الزام تراشی کا ذکر ہوا، ان کی عادات، طور اتوار، احسان فراموشی، ہٹ دھرمی، معاشرتی برائیاں، اعتقادی برائیاں اور جادو وغیرہ کے پیچھے ان کا پڑ جانا، انبیاء کو شہید کرنا اور اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کے اندر تحریف کرنا، کتاب اللہ کے ساتھ ان کا رویہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا برتاؤ تھا، اور کس طرح وہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو چھپاتے تھے اور پھر ان کا کیا انجام ہوا، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں بیان کیا۔ پھر بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی ہمارے لیے سامان ہدایت اور سامان نصیحت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آزمائش سے گزرنا، آپ کا کامیاب ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا امامت کا وعدہ فرمانا ان سے، پھر بیت اللہ کی تعمیر کرنا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک کی دعا مانگنا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو وصیت فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھانا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کون سے الفاظ بولو اور کون سے الفاظ نہ بولو، یہ اللہ نے قرآن میں سکھایا، اور یہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کون سے لفظ کہنے چاہیے اور کون سے لفظ نہیں کہنے چاہیے، اور کس طرح آپ سے مخاطب ہونا ہے۔ یہ یعنی سابقہ انبیاء، گزری ہوئی امتوں کے وہ عملی واقعات ہیں جن کو تھیوری کی صورت میں قرآن مجید میں درج کیا گیا، اور مقصد یہ تھا کہ جب امت قرآن کا مطالعہ کرے تو ان کے دل و دماغ کی سکرین کے اوپر یہ سارا کچھ عیاں ہو جائے، یہ ساری باتیں کھل جائیں، تاکہ یہ اس سے نصیحت لیں، عبرت ڈھونڈیں، اپنی اصلاح اس میں سے اختیار کریں، اور انہیں پتہ چل سکے کہ کس عمل پر کس وجہ سے گرفت ہوئی، کس وجہ سے عذاب آتا ہے اور کس وجہ سے عذاب ٹلتا ہے، یہ نعمت کس وجہ سے ملی ہے اور نعمت چھینی گئی تو اس کی وجہ کیا تھی۔ تو ان قوموں کی یہ ساری باتیں قرآن مجید میں درج کی گئیں تاکہ ہمارے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ بات نصیحت بن جائے۔ اب اس کی گرینڈ سمری آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو کل آیات ہیں وہ 148 ہیں، 148، 7 آیات سورہ فاتحہ کی اور 141 یعنی 141 آیات جو ہیں وہ سورہ البقرہ کی۔ 3 آسمانی کتب کا ذکر ہوا اس پہلے پارے کے اندر، قرآن، توریت اور انجیل کا۔ انبیاء علیہ السلام میں سے بہت سے انبیاء کا ذکر آیا اس میں، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسحاق علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اور حضور نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس میں بیان ہوئے، 5 معجزات، اور 4 فرشتوں کے نام آئے، حضرت جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام کا، اور ہاروت اور ماروت کا۔ 5 اقوام کا ذکر اس میں آیا، بنی اسرائیل، آل فرعون، قوم نصارہ، ستارہ پرست اور مشرکین کا، اور 6 مقامات مقدسہ کا ذکر اس میں آیا، 6 مقامات مقدسہ جن میں بیت المقدس، مسجد، بیت اللہ، مقام ابراہیم اور شہر مکہ، ان کا ذکر آیا۔ اور 2 عذاب اس میں بیان کیے گئے، ایک یہ کہ طاعون کی بیماری، اور دوسرا یہ کہ وہ بندر بنا دیے گئے، ان کی شکلیں بدل دی گئیں، اور 2 پیشین گوئیاں اس میں کی گئیں، ایک یہ کہ یہ قرآن کی مثل نہیں لا سکتے اور صاحب قرآن کی مثل نہیں لا سکتے، اور دوسری یہ کہ یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ یہ پہلے پارہ کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید سے فیض اور نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔